سے بہت تفصیل سے بیان کرے گی، ڈاکٹر میرا بچہ روتا ہے، سوتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ دم توڑ رہا ہو تو ماں تفصیل بیان کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ کہے گی ڈاکٹر میرا بچہ، کوئی جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ درد کی انتہا ہے، یہ احساس کی انتہا ہے کہ انسان جملہ مکمل نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم امتی امتی، اللہ میری امت، کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں ڈال دی جائے۔ جو رسول آپ کے لیے اتنے بے قرار رہے، اتنے مصر رہے، پوری زندگی میں آپ ان کی سنتوں کو ٹھکرا رہے، ان کے اعمال سے انحراف کر رہے، ان کے اخلاق حسنہ کو نہیں اپناتے ہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے ان کی بارگاہ میں؟ کیسے دکھائیں گے اپنا چہرہ ان کے حضور میں؟ میرے عزیز، نماز سب سے پہلے نماز کی پابندی کیجیے۔ واللہ العظیم اگر آپ نے 2 سجدے بھی سچے کر لیے، جو بہت مشکل ہے، تو زندگی بھر آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کوشش کیجیے کہ سجدے سے سچے سجدے ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل ہر بات کرتا رہتا ہے، دماغ گھومتا رہتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ 2 رکعت بھی ایسی پڑھنے کی کوشش کیجئے جو بغیر ذہن کی آوارگی کے ہو، ذہن میں سوائے یاد الہی کے کچھ نہ ہو، تو اللہ العظیم وہ 2 سجدہ آپ کی پوری زندگی بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ حضور قلب ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، بغیر دل کو حاضر کیے ہوئے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کے کنٹرول میں دل نہیں ہے مگر خدا کے دست قدرت میں ہے، اس سے دعا مانگیے کہ آپ کا دل اس قدر پاکیزہ ہو جائے کہ بوقت نماز کسی اور کا خیال آنے ہی نہ پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کے آخری فرد امام زین العابدین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور گلی میں بچے شور مچا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بچوں کی عادت ہی ہے۔ لوگوں کا حضور بچوں کو روک دیا جائے، وہ آپ کی نماز میں خلل ڈال لیں، تو فرمایا نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو بچوں کا شور میری نماز میں خلل ڈالے گا؟ بچوں کا شور نہیں، شور قیامت بھی میری نماز میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت بھی آ جائے تو مجھے اس پر متوجہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہر سجدے کو اپنی زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کے کرتا ہوں۔ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو ظہر کا یقین نہیں ہوتا، میرا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، جسم پر راشا طاری ہوتا ہے، دل رز رہا ہے، اللہ کیا میں ظہر کی نماز پڑھ سکوں گا؟ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو عصر کا یقین نہیں ہوتا، اور عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو عشاء کا نہیں ہوتا، اور عشاء کی نماز کے بعد میری کیفیت عجیب ہوتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی تہجد کے وقت تک، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نماز سے پہلے مجھے موت واقع ہو جائے۔ کیا آپ سجدوں کی لذت سے آشنا ہیں؟ یاد رکھیے، شروع میں انسان سجدہ کرتا ہے، ذہن پریشان ہے، دل بھاگ رہا ہے، فکری آوارگی ہے، مگر جب سجدے قبول ہونے لگتے ہیں تو تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ نماز اس طرح پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ خیال ضرور کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ ہو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے، تو نماز دن میں 5 مرتبہ احساس دلاتی ہے، 1 مرتبہ نہیں۔ دل بدلتی ہے نماز، اور دل کے بدلنے سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فیکٹر ہے، دوسرا داعیہ ہے، دوسرا جذبہ ہے، وہ خدا کے شہید و بصیر ہونے کا ہے۔ خدا شہید و بصیر ہر مومن یقین کرتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ اس احساس کو زندہ کرتی ہے تو میں تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ ذات گرامی دیکھ رہی ہے جس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے دل کے خیرات و خدشات بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس کی نگاہوں سے کے سامنے کوئی گناہ نہ کرو۔ دن میں 5 مرتبہ ہر بدلتے ہوئے وقت میں، صبح ہوئی آپ نے نماز پڑھا، خدا دیکھ رہا ہے، ٹائم بھرا، سورج ڈھلا آپ نے نماز پڑھ دی، خدا دیکھ رہا ہے، لیٹ آفٹرنون آپ نے نماز پڑھ دی، خدا دیکھ رہا ہے، سورج غروب ہوا آپ نے یاد کر لیا، خدا دیکھ رہا ہے، بستر پہ جانے سے پہلے آپ نے پھر یاد کر لیا، خدا دیکھ رہا ہے۔
تو جب یہ یقین بن جائے گا خدا دیکھ رہا ہے تو کیا کوئی گناہ کرے گا؟ گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ یقین، مانتے تو ضرور ہے مگر یہ یقین زندہ یقین نہیں ہوتا. یقین دو طرح کے، مان لینا اور محسوس کر لینا. مان سبھی لیتے ہیں مگر محسوس کم کر پاتے ہیں. اس لیے احساس کی دعوت دینے کے لیے نماز کو زندگی میں داخل کیا گیا کہ اپنے خدا کو شہید و بصیر مانو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو محسوس بھی کرو تاکہ تم کوئی گناہ نہ کر سکو. آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہو تو کیا کوئی گناہ کریں گے؟ کوئی غلطی کریں گے؟ جب باپ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے تو کائنات کے خالق کے سامنے کیسے گناہ کریں گے؟ اور پھر باپ ہی نہیں کائنات بلکہ عالم یہ ہے کہ حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر جمعرات کی شب میں امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وہ رسول جو زندگی بھر آپ کے لیے روتے رہے، آپ کے لیے بے قرار ہوتے رہے، جب وہ ہمارے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جب برے اعمال دیکھتے ہیں تو غم ہوتا ہے، پھر بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جس رسول نے زندگی بھر آپ کے لیے پتھر کھائے، زخم اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، کیا آپ انہیں آرام نہیں دینا چاہتے؟ کیوں انہیں تکلیف دے رہے ہیں اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کے ذریعے سے؟ خدا را یہ بھی تو یاد رکھے انہیں منہ دکھانا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کہیں وہ رخ نہ پھیر لیں، کہیں ناراض نہ ہو، کہیں چہرہ نہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ وہ آخری امید ہے ہماری اور آپ کی، نہ تقویٰ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ. میرے آقا حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین سجدہ بنا دی گئی، پوری زمین سجدہ بنا دی گئی. یہ صرف اسلام ہے جو کسی ایک دھرتی کو ماتا کا مقام نہیں دیتا، بلکہ پورے کرۂ ارض کو، پورے گروپ کو، پوری زمین کو سجدے کا تقدس ادا کر رہا ہے، سجدے کی طہارت دے رہا ہے. پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور جو جگہ سجدہ گاہ ہو وہاں گناہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی جس کو مومن سجدہ گاہ سمجھتا ہو، یہ جانتا ہو یہ سجدے کے لیے ہے، تو وہاں گناہ تو نہیں ہو سکتا. ایک مفہوم تو حدیث کا یہ ہے، اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، اس لیے عبادت کو بھی یونیورسل بنا دی ہے، جہاں بھی وقت آئے نماز پڑھ لو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر تم گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو سجدے کے لیے دی گئی، وہ تو عبادت کے لیے دی گئی. زمین کا کوئی حصہ گناہ کے قابل ہی نہیں ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کیا عجیب عالم ہے مسلمانوں کا کہ وہ اللہ کی زمین پہ گناہ کرتے، گناہ کرنا ہے تو زمین سے باہر ہو جائے اللہ کی، اور باہر ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے مسلمان کے لیے گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر وہ نماز کا پابند ہے تو زمین کو سجدہ گاہ سمجھتا ہے. اور تیسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے. یعنی اے دنیا کے بسنے والے مسلمانوں، تم جہاں بھی جاؤ زمین پر سجدہ کرنے کی نیت سے جاؤ، عبادت کرنے کی نیت سے جاؤ. جس زمین پہ داخل ہو اس زمین کو سجدوں سے آباد کر دو. کاروبار کے لیے جاؤ تو سجدہ کرو، حکومت کے لیے جاؤ تو سجدہ کرو، ہجرت کر کے لیے جاؤ تو سجدہ کرو، ترک مکانی کرو تو سجدہ کرو. جس مقصد کے لیے جاؤ، نئی زمین پہ جاؤ تو نئی زمین کو سجدوں سے بھر دو. اس رات کو ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا، ہمارے بزرگوں نے جانا تھا. ایک سجدہ کرتے ہیں غوث اعظم اجمیر کی سرزمین پر اور کروڑوں افراد مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک سجدہ کرتے ہیں خواجہ اعظم، ایک سجدہ کرتے ہیں غوث الاعظم، بغداد کی زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پورا بغداد جن کی قدموں سے آشنا ہو جاتا ہے. ایک سجدہ اللہ کا ولی کرتا ہے کس زمین پر، اور وہ زمین سجدے کی امین بن جاتی ہے، سجدوں کا گہوارہ بن جاتی ہے. اس لیے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان جب سفر کرتا تھا تو سجدے کے لیے سفر کرتا تھا. تجارت ثانوی حیثیت تھی، کاروبار دوسری حیثیت تھی. پہلے وہ سمجھتا تھا جس زمین پہ ہم جائیں گے سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے، اس زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ بنائیں گے، اپنی طاعت کا گواہ بنائیں گے، اپنی بندگی گواہ بنائیں گے. کاش یہ ذوق ہمارا ہوتا، کاش یہ مزاج ہمارا ہوتا، کاش یہ طرز عمل ہمارا ہوتا. آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برائیوں میں ڈوب رہا ہے، بدکرداریوں میں ڈوب رہا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر بھی ماتم کرنے جی چاہتا ہے اور اپنے بھائیوں پر بھی. یہ اس لیے کہ ہم نے بھی کوتاہیاں کی ہیں، شاید ہم نے بھی دعوت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول کے صدقے میں علم ملا تھا، ہمیں ان کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا تھا، مگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طور پہ خرچ نہیں کیا. یہ علماء کی ذمہ داری
کہ یہ متحد اور منظم ہو کے برائیوں کے خلاف جمع تیار ہو جائیں. برائیاں منظم ہو کے آ رہی ہیں، برائیاں اقتدار کے سائے میں آ رہی ہیں، برائیاں دولت کے ذریعے سے آ رہی ہیں، برائیاں حکومت کے ذریعے سے آ رہی ہیں، برائیاں مغرب سے مسلط کی جا رہی ہیں، برائیاں عیش و عشرت کے ذریعے سے آ رہی ہیں، برائیاں ہجوم کر رہی ہیں، ہر طرف سے حملہ آور ہو رہی ہیں. تو ہمارے علماء کو بھی، ہمارے داعیان کو متحد ہو کر کے برائیوں کے خلاف تیار ہونا چاہیے. یاد رکھیے میرے شیخ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. ہم سب انہیں جانتے ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست و بازو ہیں، یہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے فیضیاب ہیں. یا تو ان کے شاگرد ہیں، یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. رحمہ اللہ علی اللہ مقامہ فی الجنہ. وہ فرماتے تھے اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر فرد کے اندر اختلاف ہو جائے، انڈیویجول کے اندر، تو اس کی موت ہے. موت آتی کیسے؟ آپ کے جسم میں تناسب ختم ہو جاتا ہے، توازن ختم ہو جاتا ہے. اعضاء بکھرنے سے پہلے جسم کے خلیات بکھر جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے. جب تک جسم منظم ہے، متحد ہے، متوازن ہے، بیلنس ہے توانائیوں کا، انسان مرتا نہیں ہے. موت توانائیوں کے بکھرنے سے ہوتی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ وہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو انسان کے جسم میں اگر اختلاف ہو جائے تو جسم کی موت ہے. گھر میں اختلاف ہو جائے تو گھر کی موت. اسلام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہر گھر میں اختلاف، ہر گھر تباہی کے دہانے پر ہے. اسلامی شعار اپنایا گیا ہوتا، اسلامی اخلاق اپنایا گیا ہوتا تو نہ بیٹا باپ سے ناراض ہوتا، نہ باپ بیٹے سے ناراض ہوتا، نہ ماں بیٹی سے ناراض ہوتی، نہ بہو ساس سے لڑتی، نہ ساس بہو سے لڑتی، نہ ماحول میں تصادم ہوتا. مگر اسلام کے چھوڑنے کے بعد ہر گھر جہنم میں بنا ہوا ہے. اسلام اگر دل میں ہوتا، اسلامی اخلاق اگر دل میں ہوتا، اسلامی روایات اگر دل میں ہوتی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین پڑھانا ہوتا، وہ گھر کو جہنم نہیں بناتی، جنت میں تبدیل کر دیتی. آپ کو معلوم ہے سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ شادیاں اس لیے کرو تاکہ وہ تمہیں سکون کامل عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور پاکیزہ عورت. خوشبو اور عورت کا تذکرہ ایک ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس لیے خوشبو ماحول کو مہکا دیتی ہے، اور ایک نیک عورت جس ماحول میں جاتی ہے پورا ماحول مہک اٹھتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. خوشبو پھولوں کے دامن سے پھوٹتی ہے، اور پھول جب تک شاخ گل پر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. شاخ گل کو چھوڑ دو، اتار لیا جائے تو گلے کا ہار بنے گا مگر پیروں سے رودا جائے گا. نہیں ہے شان خودداری، چمن سے توڑ کے تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. ہماری بیٹی اگر آج کی رات گزرتا رہا اپنے شاخ سے ٹوٹ کر، اپنے گلشن سے جدا ہو کر کے کسی گلے کا ہار بنی ہوگی تو پیروں سے ضرور رولی جائے گی. اس لیے اسلام نے ایک تحفظ عطا فرمایا ہے، ایک ماحول عطا فرمایا ہے. تو گھر میں اختلاف ہو تو گھر کی موت، ملک میں اختلاف ہو تو ملک کی موت ہے، بر اعظم میں اختلاف ہو تو بر اعظم کی موت ہے، اور اگر قوم میں اختلاف ہو تو قوم کی موت ہے. آج ہماری قوم اگر مر رہی ہے یا اپنے میزہ نامے پہ دستخط کر رہی ہے تو اختلاف کی بنیاد پر. برائیاں منظم ہیں، برائیاں متحد ہیں، برائیاں طاقتور ہیں. شیطان کا فریب ہر طرف ہے، جال پھیلا ہوا ہے برائیوں کا، شہوتوں کا، خواہشوں کا، گناہوں کا، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. خدا نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اللہ ہم سے وہی کام دے. میرے عزیز ساتھیوں، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ برائیوں کے خلاف. تم کوئی بھی ہو، کسی بھی ماحول سے تعلق رکھتے ہو، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرو. تاجر ہو سرمایہ لگاؤ، جوان ہو جسم لگاؤ، محنت کرو. زبان رکھتے ہو دعوت دو، علم رکھتے ہو علم پھیلاؤ. جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کرو. یاد رکھو جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جو صلاحیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. کیا ہم اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو خدا نہ ہوش میں آ جاؤ.
ابھی وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں گیا ہے، ابھی زندگی کچھ سانسیں باقی ہیں۔